السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نائٹ ایڈیشن۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ شازیہ ذیشان یہ پروگرام ہوسٹ کیا کرتی ہیں۔ ذاتی مصروفیات کے باعث وہ آج میزبانی کے فرائض انجام نہیں دے رہی ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں مخاطب ہوں وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے، جناب محمد شہباز شریف صاحب۔ آپ خود کو کبھی خادم اعلیٰ کہلاتے تھے، اب ہم آپ کو فخر سے کہتے ہیں خادم اعظم۔ محترم جناب خادم اعظم عزت مآب وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو عوام سے ہمدردی ہے، آپ کا دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر کیا کریں، دل پر پتھر رکھ کر مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں۔ جناب خادم اعظم، آپ کے وزیر احسن اقبال قوم کو مشورہ دیتے ہیں کہ چائے کی پیالی کم کر لیں۔ حضور کے اس مشورے پر عوام نے سر تسلیم خم بھی کیا۔ جناب خادم اعظم، آپ کے وزیر موصوف مفتاح اسماعیل فرماتے ہیں 4 بھائی مل کر ایک روٹی کھا لیں، اس پر بھی عوام نے کفایت شاری کی چادر اوڑھ لی ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو یا گیس کی بندش، عوام نے آپ کے ہر مشکل فیصلے پر چپ سادھ لی ہے۔ یہ بھی نہ پوچھا کہ 14 جماعتوں نے مل کر وزراء کی فوج ظفر موج اکٹھی کر لی اور عوام کو پیٹ پر پتھر باندھنے پر کیوں مجبور کر دیا۔ جناب خادم اعظم، آپ کے وزیر موصوف نے کہا تھا کہ حکومت کے پاس زہر کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، مگر یہ کیا؟ جناب خادم اعظم، حکومت کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں، لیکن آپ کے ایک وزیر کا کھانا لینے کے لیے گاڑیوں کا لاؤ لشکر اسلام آباد کے مشہور ہوٹل بھیج دیا جاتا ہے۔ جناب خادم اعظم، حکومت کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں، مگر وزراء کی شاہ خرچیاں کم نہیں ہو پا رہی۔ عوام کو سادگی کا درس دینے والے وزراء کروڑوں کی لگژری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں۔ عوام چائے کی پیالی کے ساتھ روٹی بھی کم کر چکے، مگر وزراء کے خوابوں کا بل آج بھی ہزاروں لاکھوں میں آ رہا ہے۔ جناب خادم اعظم، 3 ماہ میں 4 ملکوں کے چکر آپ لگا چکے، ملک میں بھی کئی شہروں کا وزٹ آپ کر چکے، اسی مد میں لاکھوں روپے عوام کے لگ چکے، مگر عوام کو گزارا کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جناب خادم اعظم، پیٹرول کی قیمتیں 4 بار بڑھا کر 149 روپے فی لیٹر سے 249 روپے کر دی گئی ہیں۔ عوام نے مشکل فیصلے قبول کرتے ہوئے آپ کے دل کا پتھر بھی اپنے دل پر رکھ لیا، مگر درجنوں سرکاری گاڑیاں عوام کے ٹیکس سے سینکڑوں لیٹر پیٹرول پی رہی ہیں۔ جناب خادم اعظم، آپ نے بجلی بھی مہنگی کر دی، بجلی کا 1 یونٹ 8 روپے تک مہنگا کر دیا، جبکہ مزید مہنگا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوئی۔ شہر ہو یا دیہات، عوام لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہیں، مگر سرکاری بابوں کی مفت بجلی بند نہ ہو سکی۔ جناب خادم اعظم، مشکل فیصلوں کے نتیجے میں درآمدات پر پابندی لگ چکی، خام مال کی شارٹیج پیدا ہو چکی، انڈسٹریوں کا پہیہ جام ہو گیا اور چلتے کاروبار تباہ ہو گئے، عوام تو بے روزگار ہو گئے، مگر ملکی خزانے کا پیٹ نہ بھرا جا سکا۔ جناب خادم اعظم، زر مبادلہ کے ذخائر بھرنے اور معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل ترین فیصلے کر لیے گئے، عوام نے بھی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا۔ IMF کی سخت شرائط نے عوام کا بھرکس نکال دیا، مگر ملک معاشی گرداب سے نہ نکل سکا۔ جناب خادم اعظم، عوام نے اپنا پیٹ کاٹنا شروع کر دیا ہے، معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے ہر چیز مہنگی کر دی گئی، مگر اس سب کے باوجود ڈالر آج بھی ہواؤں میں ہے اور روپیہ زمین پر لوٹ پوٹ رہا ہے۔ جناب خادم اعظم، ٹیکس پر ٹیکس لگا دیے گئے، سبسڈی ختم کر دی گئی، ریلیف کی جگہ عوام پر ٹیکس کی بھرمار کر دی گئی، مگر پھر بھی معیشت کی کمر سیدھی نہ ہو سکی۔ جناب خادم اعظم، ڈالر کی اونچی اڑان اور درآمدات پر پابندی اور معیشت کی زبوں حالی کی وجہ سے کاغذ ناپید ہو رہا ہے۔ ایک طرف کاغذ مہنگا ہو گیا اور دوسری طرف ملنا بھی بند ہو گیا۔ خدشہ ہے کہ سلیبس کی کتابیں بھی شائع نہیں ہو سکیں گی، تو تعلیمی سال کا کیا بنے گا؟ جناب خادم اعظم، آپ تو کیا بلکہ سبھی سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے رنگ ہی نرالے ہوتے ہیں، عوام کا دکھ درد خود اپنا درد سمجھتے ہیں، مگر اقتدار میں آتے ہی تو تیور بدل جاتے ہیں، نہ تو وہ عوام رہتے ہیں نہ ہی وہ دکھ درد ہوتا ہے، نہ جانے اقتدار کا نشہ کیسا ہوتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جناب خادم اعظم، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ قوم آپ کی ہر آواز اور ہر فیصلے پر لبیک کہہ رہی ہے، مگر آپ پر الزام ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے انتخابی ترامیم اور نیب ترامیم کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے آپ اور آپ کے اتحادیوں کو ریلیف مل سکتا ہو۔ جناب خادم اعظم، آپ سارا ملبہ پچھلی حکومت پر ڈالنے کے بجائے عملی اقدامات کیجئے، کیونکہ پچھلی حکومت کو نکال باہر اسی لیے کیا گیا تھا کہ ان کے فیصلے عوام دشمن تھے۔
آپ تو عوام دوست ہونے کے دعوے دار ہونے کے ساتھ ساتھ خادم اعظم بھی کہلاتے ہیں۔ خدا را اقتدار کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتاریے اور عوام کی زبوں حالی اور مفلسی پر نظر کرم کیجئے جناب خادم اعظم۔ یہ میری گزارشات وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے تھیں، جنہیں ہم آج کے بعد خادم اعظم پکاریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سینئر سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ماہ ناز قانون دان بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب نے۔ بہت شکریہ چوہدری صاحب آپ کے وقت کا۔ چوہدری صاحب، آپ کی جماعت اس وقت حکومت کا حصہ ہے اور یقینی طور پہ آپ ہمیشہ عوام کی نبض کو جانچتے رہے ہیں، اور اب جب ہم عوام کو دیکھتے ہیں تو عوام دہائی دے رہے ہیں۔ یہ جو مسائل ہیں ان کا حل آپ کو نظر آتا دکھائی دے رہا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف جو کہتی ہے ان تمام مسائل کا حل فریش الیکشن میں ہے؟ کوئی حل تو نکالنا ہی پڑے گا ان کا، یہ کیونکہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ مسائل تو جو اب انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، جو مہنگائی کا طوفان ہے اس طرح کا پہلے ملک میں کبھی آیا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ بے روزگاری کا آ جاتا ہے، کیونکہ اگر چیزوں کی کھپت کم ہو تو ساری پروڈکشن لائن اور وہ سارا پیچھے سے چین ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ لوگوں پہ بوجھ بہت زیادہ، اتنا زیادہ کبھی ڈالا نہیں گیا نہ ڈلا ہے جتنا بوجھ ان پہ حالیہ قیمتوں کے بڑھائے جانے پہ پڑا ہے، اور وہ ہماری حکومت اور ہمارے حکومتی اتحاد کے دوران پڑا ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پر اب اس میں حل ایک تو ضروری نکالنا پڑے گا، وہ تو معاشی اور اقتصادی حل ہے۔ کسی طرح جو ایکسپرٹس اس وقت آگے ہیں اور جو ان قیمتوں کے بڑھائے جانے کی افادیت کی ضمانت بھی دیتے ہیں، ان کو ہی نکالنا پڑے گا کوئی حل۔ اچھا، یہ اعتزاز صاحب آپ نے جو بات کی کہ قیمتوں کو بڑھانے کی افادیت جو بیان کرتے ہیں اور مشکل فیصلوں کے فضائل جو بیان کرتے ہیں، مشکل فیصلے تو لے لیے گئے، لیکن جو ہمارے خادم اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، جب یہ خادم اعلیٰ تھے پنجاب میں، جب یہ ہوتے تھے تو اس وقت ان کی کارکردگی اور ان کی جو ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں ان کی کافی زیادہ چرچا بھی رہا ہے۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب کی ذاتی جو استعداد کار ہے اس کا مسئلہ ہے، یا جو آئینی بحران، سیاسی عدم استحکام ہے وہی ان کی پرفارمنس پہ جا کے اثر انداز ہو رہا ہے؟ نہیں، ان کے بس کا بات نہیں ہے، یہ کام بڑا ہے، زیادہ بڑا ہے۔ ان کو بیچاروں پہ سارا ڈالیں تو وہ بیچارگی ہے ایک ان کی، کیونکہ کام یہ جو آن پڑا ہے، جو پہاڑ مسائل کا آن پڑا ہے، جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ چلنے کا اور اس کے ساتھ منسلک رہنے کا، اس کے پروگرام کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی ہمیں، اور وہ کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ چلی جاتی ہے ان منتقل ہو کے عوام پہ۔ تو کسی کو خوشی تو نہیں ہے، ہم سیاستدان ہیں، ووٹ لے کے آتے ہیں، عوام کو تکلیف ہو تو ہمیں بھی اس کی تکلیف ہے، اور تکلیف خود براہ راست ہوتی ہے۔ ووٹ ہمارا ایک خسارہ ہوتا ہے بڑا ووٹوں کا۔ تو یہ جو خادم اعلیٰ اور خادم اعظم ابھی تک تو لوگوں کی خدمت قیمتیں بڑھا کر ہی کی ہیں انہوں نے، اور ان کے ایکسپرٹس ہیں، یہ منسٹری بھی ان کی، منسٹری آف فائنانس بھی ان کی پارٹی کے پاس ہے، وزارت عظمیٰ بھی ان کے پاس ہے۔ تو یہ اب پلاننگ اچھا چوہدری صاحب، آپ نے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے مختلف ادوار دیکھے ہیں۔ ابھی عوام کے مسائل تو خاصے گھمبیر ہیں،
لیکن انہی مسائل کے ساتھ جو جڑے مسائل ہیں وہ کہیں جو پنجاب میں ایک لمبے عرصے تک ایک آئینی بحران رہا اور بلکہ وہ ایک سیریز کی شکل اختیار کر گیا. اب جو 2 دن پہلے فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اور جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ الیکشنز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے دوبارہ 22 رن آف الیکشن جو ہیں وہ 22 جولائی کو ہوں گے. اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی بھی خوش ہو گئی, اس فیصلے کے بعد نون لیگ بھی خوش ہو گئی, اس فیصلے کے بعد پرویز الہی صاحب بھی خوش ہو گئے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سارے فیصلے میں آئین کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک پنچایتی کردار ادا کیا ہے؟ پی ٹی آئی بھی خوش ہوئی ہو اور پرویز الہی صاحب بھی خوش ہوئے ہوں, آئین کے میں اس کی گنجائش نہیں ہے. آئین میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے صاحب کو, اس وقت وہ حمزہ ہے, اور اگر یہ پرویز الہی کو نامزد کر دیتے ہیں عدالت تو اور یہ پنچایتی طور پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پرویز الہی ہو جائے, ایک ہے کینڈیڈیٹ وہ بھی تو کینڈیڈیٹ ہے, تو یہ بالکل آئین کے مطابق نہیں ہے. آئین میں ایک بنیادی اس کے لیے ایک خاص شک ہے, وہ آرٹیکل 133 ہے جس کا کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. میں دیکھتا رہا ہوں, مجھے بڑی حیرت ہوتی رہی, پر اب میں تو بحث نہیں کر رہا تھا کہ وہاں کرتا. آرٹیکل 133 فیصل بڑے واضح تو چھوٹا سا آرٹیکل ہے. وہ کہتا ہے کہ جب کوئی وزارت اعلیٰ کا منصب خالی ہو تو جو اس سے پہلے وزیر اعلیٰ تھا اس کو گورنر استدعا کر سکتا ہے کہ آپ یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں وزیر اعلیٰ ہو جائیں, اور وہ گورنر کر سکتا ہے, اور وہ اس وزیر اعلیٰ کو جو کہ پہلے وزیر اعلیٰ رہا ہو, وہ حمزہ نہیں تھا, حمزہ تو کبھی وزیر اعلیٰ ہوا ہی نہیں. حمزہ کو 188 ووٹ چاہیے تھے, اگر وہ 13 اپریل کو 186 ووٹ دے لیتا تو وہ پار تھا. اب اس کو 186 نہیں ملے, ووٹنگ پروسیس آن تھا, ووٹنگ پروسیس میں اب رن آف پول ہونا تھا. اب رن آف پول جب ہونا ہے, جب ووٹنگ پروسیس ہی ہو رہا ہے, ووٹنگ کی ابھی کاروائی جاری ہے, تو اس دوران تو آپ کسی کو کرسی اس پہ نہیں بٹھا سکتے نا, وہ ایم این اے کی ہو, ایم پی اے کی ہو. لیکن اس میں چوہدری صاحب قطع کلامی کی معافی ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ بھی ہے, جو چودھری پرویز الہی صاحب کی پٹیشن تھی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ووٹنگ کا عمل ہوا ہی نہیں, اور اس کی وہ توجیحات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اسپیکر جو تھا وہ اپنے ڈائز پہ نہیں تھا, گیلری سے انہوں نے سارا اس کو پریزائڈ کیا, پھر پولیس کو یہاں بلا لیا گیا. اب اگر پرویز الہی صاحب کی پٹیشن کو دیکھا جائے, جب ووٹنگ پروسیس ہی نہیں ہوا تو پھر رن آف الیکشن کیسے ہو گیا, اس کی وہ کیسے ہو جائے گا؟ نہیں, وہ پرویز الہی کی بات بھی درست نہیں ہے. گورنر سیشن کہیں بھی بلا سکتا ہے, گورنر کو اختیار ہے آرٹیکل 109 کے تحت کہ وہ اسمبلی کے باہر وہ ایوان اقبال میں بلا لے سیشن. اس میں صرف یہ تھا, میں نے تو اسی وقت کہا کہ جا کے پرویز الہی کو پریزائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ گورنر سیشن جہاں چاہے بلا سکتا ہے, لیکن گورنر اسپیکر کو یا جس نے صدارت کرنی ہے اس سیشن کو, اس کو نہیں تبدیل کر سکتا یا اس کو نہیں کر, وہی رہے گا سیشن. اسپیکر پرویز الہی کو چاہیے تھا وہاں جا کے ادھر ایوان اقبال میں جا کے پریزائڈ کرتا, پہلا حکم دیتا کہ کاروائی چلے گی آگے, اگر چیف سیکرٹری اور آئی جی پیش ہوں گے اس کے بعد میں آگے کاروائی کروں گا, پہلے وہ پیش ہوں. اتنی طاقت تھی اس کی بات میں, اور وہ گورنر کے حکم کی عدم عدولی بھی نہیں کہ کر رہا تو ہوتا, اور وہاں سے شروع کرتا, کہتا لاؤ جی پہلے وہ آئے پھر یہ کاروائی شروع ہوگی. باقی اب گورنمنٹ کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی, کیونکہ اسپیکر چاہے اسمبلی ایوان اقبال میں بلائی جائے, چاہے گورنر ہاؤس میں بلائی جائے, چاہے اسمبلی کی بلڈنگ میں بلائی جائے, چاہے مری میں بلائی جائے, وہ اسپیکر نے پریزائڈ کرنا تھا اور اس نے کوئی کنٹرول کرنا تھا. پر یہ ادھر گئے نہیں, یہ اپنا بنا کے بیٹھ گئے. مطلب
اچھا خیر، اب جہاں تک تعلق ہے کہ یہ پرویز الہی کے اس اعتراض کا میں اتنا اس کو نہیں اہمیت دیتا، پر میں یہ سمجھتا ہوں بڑی واضح طور پہ کہ یہ پچھلا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ تھا بزدار. یہ گورنر کو کے لیے لازم تھا کہ وہ بزدار کو کہتا کہ درخواست کرتا کہ آپ آ کے پریزائڈ کریں. لیکن جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے حمزہ صاحب کو کہ آپ تب تک وزیر اعلیٰ رہیں گے تو پھر گورنر کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو سپریم کورٹ کا تو یہ فیصلہ غلط ہے. نہیں تو پنچایتی فیصلہ ہے، آئینی تو نہیں ہے. آئین تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آرٹیکل 133 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 133 کہتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ تھا پہلے اس کو درخواست کر سکتا ہے گورنر کے وہ وزیر اعلیٰ رہے، اور اسپیکر جو ہے وہ اسپیکر تو وزیر اعلیٰ نہیں رہنا تھا. وہ جہاں بھی بلائے اجلاس اس نے وہاں جا کے اس پہ پریزائڈ کرنا ہے. جی اچھا، اب جو چوئی صاحب آپ یہ بتائیے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو پنجاب میں اس وقت ضمنی انتخابات کا ماحول ہے، 20 حلقوں پہ انتخابات ہونے ہیں اور یہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب اکثریت جو جامع اکثریت ہے وہ کس کی ہونی ہے پنجاب میں. تو اوورآل آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا پی ٹی آئی اپنے 20 کے 20 لوگ جو جن نشستوں پہ انتخابات ہو رہے ہیں وہ واپس لا سکتے ہیں، یا 50-50 کمپٹیشن آپ کو لگ رہا ہے، یا حکومتی جماعت جو ہے اس کی برتری رہے گی؟ یہ پی ٹی آئی نے جو بدقسمتی سے اسٹیکس اپنے کھیلے ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب 20 میں سے کم از کم 17-18 تو لے نا. تو کہے کہ جی میں ہماری دیکھیں جلسے ہی صرف نہیں تھے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اور یہ لوگوں نے نوٹوں کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ منحرفین جو ہے یہ ان کو سزا دی ہے لوگوں نے. لیکن اگر وہ نہ ہوئے اتنے تو پھر تو بہت امبیرسمنٹ ہوگی پی ٹی آئی کو. جی اچھا چوئی صاحب، جو گزشتہ روز بشرا بی بی کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی جس میں وہ اپنے سوشل میڈیا ہیڈ کو ہدایات دے رہی ہیں، آپ کی نظروں سے بھی وہ گزری ہوگی، آپ نے بھی وہ سنی ہوگی. ایک تاریخ ہے پاکستان میں آڈیو لیکس ہونے کا، ایک پورا سلسلہ رہا ہے. فی زمانہ جو سیاست چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آڈیو لیک پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کو متاثر کر پائے گی، اور پھر جو نون لیگ الزام لگاتی تھی بشرا بی بی بھی کہ وہ ایک سیاسی کردار ادا کر رہی ہیں اور پھر اس کی آڑ میں وہ پیسہ بھی بنا رہی ہیں، تو یہ آڈیو اگر صحیح ہے تو اس بات کی پھر تصدیق ہو رہی ہے؟ دیکھیں آڈیوز تو ابھی تک تو بظاہر لوگوں نے کوئی اتنا اہمیت دی نہیں. آڈیوز آئی ہوئی ہیں اس کی مریم نواز کی، اتنی آڈیو اس کی آڈیو ویژول ہے کہ میرے پاس اور بہت سارے ثبوت ہیں بلیک میلنگ کے لیے. اس کی وہ ہے کہ میرے والد کے پاس میرے پاس کیا پاکستان میں کیا یا دنیا باہر کی دنیا میں کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد ہوئی ہے. کسی آڈیو نے کسی کو اثر کیا ہے؟ کسی نے مریم بی بی کو پوچھا مریم بی بی ہے تم نے یہ کیا آپ کہتی تھی؟ اور روزانہ ان کے اس قسم کے بیانات آتے رہے ہیں جو کہ بیانات اللہ تعلقی مثال کے طور پہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. پھر آڈیو آتا ہے حمزہ شہباز شریف کا صاحب کا کہ جی کرپشن بڑی اچھی چیز ہے بچوں، کرپشن بڑی اچھی چیز ہے. کسی نے اثر لیا ہے؟ وہ آڈیو آیا ہے احسن اقبال کا کہ کرپشن کے دوران بڑی ترقی ہوتی کرپشن کے ساتھ. ایسے صاحب سے تو یہ توقع نہیں تھی کہ اس قسم کا بیان دے گا، اور وہ اس نے دیا ہے. اس کا آڈیو ہے، اس نے دیا ہے، اس نے ڈینائی نہیں کیا. تو اس کا کیا اثر ہوا ہے؟ تو یہ میرا نہیں خیال یہ ڈان لیگز وغیرہ اتنا اثر کرتے ہیں ہمارے ماحول میں. بدقسمتی سے یہ صحیح بھی جو ہوتے ہیں. اب آپ کو یاد ہے وہ آڈیوز جو تھے
سارے جو ملک قیوم پہ دباؤ ڈال رہے تھے جی، اور یہ اس میں شہباز شریف بھی تھے، اس میں خالد انور بھی تھے، اس میں احتساب الرحمان، وہ کیا سیف الرحمان بھی تھے، اور میاں صاحب کے سارے، اور سزا تو کتنا اثر پڑا اس کا، کیس پہ پڑا کہ کیس تو کیا تو میلافائڈ ہی ہو گیا. ہمارے ہاں یہ لوگ اس کا اثر اتنا نہیں لیتے. یہ میں آپ کو اچھا چوئی صاحب ایک بریف کمنٹ کر دیں. جس شخص کی آڈیو لیک ہوتی ہے یعنی جو متاثرہ ہوتا ہے، آئینی قانونی اعتبار سے اس کے پاس کیا اپنے ڈیفنس میں کیا حل ہے، کیا چارہ کار ہے کہ وہ کس طرح اپنے دفاع میں جا سکتا ہے؟ اگر تو وہ ڈینائی کرتا ہے تو وہ لے کے جا سکتا ہے عدالت میں، حد تک عزت کا بھی دعویٰ کر سکتا ہے، فوجداری بھی مقدمہ کر سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو جج ارشد کی ویڈیو تھی جو مریم لے کے آئی تھی، وہ تو فیک تھی. وہ جو چیف جسٹس نثار کی لے کے آئے تھے وہ فیک تھی. میں نے تو اسی وقت کہا تھا جس دن جج ارشد کی انہوں نے ویڈیو پیش کی، میں نے کہا اگر یہ درست ہے، فیک نہیں ہے، اور اس میں کٹ اینڈ پیسٹ جاب نہیں کی ہوئی، تو کٹ اینڈ پیسٹ جاب بڑی مہارت سے کی جاتی ہے اور اس مہارت کو ایکسپوز بھی کیا جا سکتا ہے، بے نقاب بھی کیا جا سکتا ہے اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ. میں نے کہا اگر تو ان کو اتنی یہ دلیری ہے کہ یہ درست ہے سارا کچھ، تو آج ہی گورنمنٹ جو ہے مسلم لیگ یہ جا کے پیش کرے گی اس آڈیو کو، جو آڈیو ویڈیو کو، جیسے جج ارشد، وہ کیا تھا، ارشد ملک ان کے ویڈیو کو پیش کرے گی اور میاں صاحب کو رہا کرائے گی. صحیح ہے. لیکن انہوں نے کہیں عدالت کسی میں پیش کیا ہے، یہ پیش کرتے ہیں. یعنی چوئی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سیاسی مقاصد جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں آئینی اور قانونی مقاصد کی نسبت. بہت شکریہ بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب، آپ کے وقت ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر اعظم سواتی صاحب نے. بہت شکریہ سواتی صاحب آپ کے وقت کا. سواتی صاحب، ہم عوام کے بنیادی ایشوز پہ بھی آئیں گے، مہنگائی پہ بھی آئیں گے. کل جو آپ نے اسلام آباد میں ایک میسو اور امپریسو کراؤڈ دکھایا، جلسہ کیا، احتجاج کیا، اس پر بھی آئیں گے. لیکن سب سے پہلے جو مبینہ آڈیو لیکس آئی ہیں سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کی، ڈینائی تو آپ لوگ کر رہے ہیں، اس کا مقصد آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا امپورٹنٹ سوال جو آپ پہ الزام لگتا تھا، اگر یہ آڈیو ٹھیک ہے پھر وہ بات تو سچ ہوتی ہے کہ بشرا بی بی 3 سال 8 ماہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے سیاسی کردار ادا کرتی رہی ہیں. تائید کریں گے یا تردید؟ دیکھیں حضرت، میں تقریباً 4 وزارتوں کا منسٹر رہا، اور پھر چونکہ منسٹر انچارج جو ہے، میں جب پارلیمانی امور کا تھا تو وزیر اعظم صاحب کا مطلب ہے کہ اس کے سارے منسٹر انچارج جو ہے، سارے اس کے پاس جتنے بھی عہدے تھے، جتنی وزارتیں تھیں، وہ میں اپنا کام، ان کا کام جو ہے میں کرتا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے 3.5 سال منسٹر رہتے ہوئے بشرا بی بی نے کسی کام کے لیے مجھے ٹیلی فون کم از کم نہیں کیا، اپنے بڑے بھائی کو نہیں کیا، تو ان کا کیا رول تھا؟ کیا وہ اتنا بڑا جلسہ کرنے کے بعد جس طرف قوم جو ہے، آپ نے ابھی ان کی زبون حالی جو ہے خود ہی بیان کی، کیا یہ نام نہاد ویڈیو جو لیک ہے اور اس کی محور جو ہے آرکسٹریٹ جو کرتی ہے وہ ہے مریم صفدر، جو عدالتوں کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ان کو ایک کرائمز پہ باقاعدہ ایک کرمنل ڈکلیئر کیا گیا ہے. اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ ویڈیو کی کوئی حیثیت نہیں ہے
آپ یہ دیکھیں کہ کیا عوام کا درد، ان کی زبوں حالی، ان کی تباہی، یہ جو چور تیرا جو ہے جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، قوم پہ مسلط کیے گئے ہیں، یہ کیا ہے؟ کس نے مسلط کیے ہیں؟ کیا قوم جو ہے وہ جانتی نہیں ہے؟ بچہ نہیں جانتا؟ کیا ان سہولتکاروں کے گھر کے اندر اپنے بچے، پوتے اور نواسے نہیں جانتے کہ یہ کس کا عمل ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے انتقام لے رہے ہیں، اور آپ کی تاریخ، آپ کا پروگرام جو آج مرتب کر رہے ہیں، اور میری یہ باتیں جو میں آپ کے ناظرین کے سامنے جو ہے یہ بیان کر رہا ہوں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کو قطعاً قوم معاف نہیں کرے گی، جنہوں نے ایک جمہوری، ایک دیانتدار انسان کو، جو پاکستان کی عزت کا دائی ہے، جو پاکستان میں ہر جگہ پاکستانی اپنا سر فخر سے بلند کر کے چل سکتے ہیں، جی، اس لیے کہ ان کو ایک لیڈر، ایک خوددار لیڈر ملا تھا. لیکن آج اس کی حالت یہ ہو گئی ہے. میں ابھی 2 دن پہلے، تقریباً 3 دن پہلے، 2 دن ٹرپ کے اوپر جو ہے ایک ڈیلیگیشن یہاں سے سینٹ کا لے کے آیا تھا. 56 ڈیلیگیٹس تھے. ایک آدمی کو نہیں پتا تھا کہ سہولت کاروں نے ہماری حکومت کو تبدیل کر لیا، اور ہر آدمی یہ پوچھتا تھا کہ وہ درد رکھنے والا، انسانیت کا دائی، احساس جس کے اندر غریبوں کے لیے ہے، آفرین ہے کہ عمران خان جو ہے آپ کا وزیر اعظم ہے. تو میں نے کہا وہ تو وزیر اعظم ابھی نہیں رہا. یہ صورتحال ہے کہ جس کے تحت قوم، پاکستان کی تاریخ، آپ جیسے اینکر انشاءاللہ تعالی اس تاریخ کو نہیں بلا سکتے. لیکن سواتی صاحب عوام یہ سوال پوچھتے ہیں، سواتی صاحب عوام یہ سوال پوچھتے ہیں، اور وہ عوام ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گوش گزار کریں کہ 3 سال 8 مہینوں میں یہ جو آپ 700 لوگوں کے نام لے رہے ہیں، ایسی کیا وجہ تھی جن کو آپ چور ہونے کا، ڈاکو ہونے کا، لٹیرے ہونے کا الزام لگاتے ہیں، لیکن آپ ثابت ایک کو بھی نہیں کر پائے؟ ایسی کیا وجہ تھی؟ ایسا کون سا امر مانے تھا؟ کیا رکاوٹ تھی کہ آپ چوروں پر الزام تو لگاتے ہیں لیکن ان کو چور ثابت نہیں کر پاتے؟ وجہ بتاتا ہوں سر، وجہ بتاتا ہوں. یہی سہولت کار تھے جی، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے نہیں. دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا فرق بیان کرنا چاہیے. جتنے یہ کیسز ہیں، خواہ وہ مقصود چپراسی کا ہے یا فلودے والے کا ہے یا دوسرے ہیں، یا لندن کی پراپرٹیز کا ہے، بیرون ملک پراپرٹی کا ہے، یا ٹی ٹی کا ہے، یہ سارے کیسز ہم سے پہلے کے ہیں، سوائے ایک آدھ کے. پہلی بات تو یہ ہے ہم نے یہ کیسز نہیں بنائے. اور پھر رات کو جو پروگرام کے اندر عمران خان نے جو کچھ شہباز شریف، آصف زرداری کے متعلق کہہ رہا تھا، جو نواز شریف کہہ رہا تھا، اس کے سارے خواری جو ہے اس کے پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر کہہ رہے تھے، اور جو آصف زرداری اس کے مقابلے میں ان کے بارے میں کہہ رہا تھا، کیا وہ سچ نہیں تھا؟ اور اگر سچ تھا تو یہ سہولتکاروں کو معلوم نہیں تھا؟ ان سہولتکاروں نے ساری فائلیں پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہیں، دیکھی ہیں. رکاوٹ کیسے تھے سہولتکار؟ رکاوٹ کیسے تھے سواتی صاحب، یہ بتائیے نا. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 کیسز تو بڑے ٹاپ کے کیسز جو ہے کچھ لوگوں کے خلاف، میں نے وہ سارے ثبوت نیب کو دیے. 3 دفعہ میں جاوید اقبال صاحب کو ملا جو بڑا آنےسٹ دیانتدار آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود کیس نہیں چلا سکا. اور کیس جس طریقے سے چلتے تھے، جس طریقے سے ان کے اندر جو ہے کو منگلنگ ہوتی تھی، جس طریقے سے جو اس کو بنایا جاتا تھا، یہ کون کرتا ہے؟ اس ملک کی بساط کو لپیٹا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں، کیا کوئی ملک، کوئی جمہوری ملک، وہ سینٹر آف پاور کہیں اور ہو سکتا ہے سوائے جمہور کے؟ لوگوں نے سواتی صاحب طاقت دی ہے، لوگوں نے جو ووٹ دیا. کیا عمران خان ایک بے بس، لاچار، بے اختیار وزیر اعظم تھے؟ قطعاً نہیں. وزیر اعظم صاحب جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے. نہیں تو پھر ان حالات کے اندر جبکہ ایک مخلوط حکومت تھی، ثابت کیوں نہیں کر پائے؟ اب یہ اس کا کام نہیں تھا، یہ نیب کا کام ہے. یہ اس انویسٹیگیشن ساری ایجنسی جو پراسیکیوٹر ہیں ان کا کام ہے. اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسے القابات سے سیاسی مخالفین کو نوازنا کام ہے عمران خان صاحب کا، ان کے ساتھیوں کا، آپ لوگوں کا؟
سر میں وہی کہتا ہوں کہ جس کو نوازا ہے اس کو پکڑے نا. اب یہ امپورٹڈ حکومت تو ہے نا. اگر عمران خان نے اپنے کسی دوست کو کسی طریقے سے بھی نوازا ہے, اب ان کے پاس وقت ہے فوری طور پہ جو ہے, آپ تو ماشاءاللہ سہولتکار بھی ان کے ساتھ ہیں, لے کے آئے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اس میں میں ہوں کوئی بھی ہے, آخر میں بھی تو 3.5 سال تک وزیر رہا ہوں, تو وہ سارے کیسے چھوڑے کیوں نہیں آتے؟ اب تو میں نے بتایا نا کہ سہولتکار پوری طرح ان کے پاس ہیں جی, کہ جو عمران خان کے اچھے ہر عمل کو احساس کے پروگرام انہوں نے لیٹ لیے, صحت کارڈ لے لیا, نوجوانوں کو پروگرام لے لیا, بے روزگاری کا پروگرام لے لیا, یوٹیلیٹی سٹور میں جو سبسڈی دے رہے تھے وہ ماشاءاللہ اب کسی کے گھروں میں جائے گی. یہ سارے وہ پروگرام ہیں. اور اس نے کرونا کے اندر اپنی معیشت کو جس طرح سنبھالا, پھر اس کے بعد جو ہے 5.3 دوسرے سال, پھر تیسرے سال جو ہے اس نے 6.6 گروتھ کے اوپر جو ہے اپنی معیشت کو جو ہے چھوڑ کے جاتا ہے, اور ایک سسٹینیبل گروتھ کو جو ہے چھوڑ کے جاتا ہے. کون سا ایسا ایک عمل تھا غیر قانونی, کون سا ایک ایسا عمل تھا کہ عمران خان اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا, جس نے سہولتکاروں نے یہ سمجھا کہ نہیں اب یہ کرپٹ مافیا ہی جو ہے اس ملک کو بچا سکتے ہیں, اس ملک کی معیشت کو بچائیں نا, ہمیں بتائیں. وہ تو بڑے بڑے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نکمے ہیں, بیکار ہیں, کوئی جو اس میں قابل نہیں ہے. اب یہ بتائیں کہ جنہوں نے 30 سال حکومت کی ہے, 30 سال حکومت نہیں بلکہ اس ملک کو جو ہے لوٹا ہے, اگر ہم نے اپنے اداروں کو بچانا ہے, جمہوریت ساز کو بچانا ہے, بہت شکریہ سینیٹر اعظم سواتی صاحب, آپ کے وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تجارتی خسارہ اس وقت ملکی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے, یعنی امپورٹس زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس بہت ہی کم ہیں. اسی وجہ سے ملک میں ڈالر کم آ رہا ہے اور جا زیادہ رہا ہے, اور اسی فارمولے کو لے کر اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے لوکل مینوفیکچرنگ کو بڑھانے کے لیے صنعتوں کو سہولیات فراہم کرنا ہوگی. ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا جس سے سرمایہ کار آئے اور باہر سے آرڈرز لے اور یہاں بنوا کر ڈالر کمائے یا ملک میں لائے. لیکن یہاں صنعتوں کے لیے ماحول کیسا ہے؟ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ سرمایہ کار ڈر گیا ہے. گیس کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ پیداواری لاگت سے پروڈکٹ ہماری مارکیٹ میں ہی مہنگی پڑ رہی ہے. اتنی مہنگی پروڈکٹ خریدنے کے لیے باہر کی منڈیاں بھی پاکستانی پروڈکٹ کو انکار کریں گی تو ایکسپورٹ میں کمی ہو جائے گی, اور ظاہر ہے تجارتی خسارہ بڑھتا چلا جائے گا. یورپ اور امریکہ سے ملنے والے آرڈرز میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے. اس وقت لگ بھگ 50 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہے, اور تاریخ میں اتنا خسارہ کبھی نہیں ہوا. مئی میں موجودہ حکومت کے آتے ہی 800 اشیاء کی امپورٹ پر پابندی لگائی گئی تھی تاکہ باہر سے خریداری کم ہو اور ڈالر باہر نہ جائے, لیکن پھر بھی ابھی تک اس خسارے پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے. اب بجلی اور گیس سمیت یوٹیلیٹیز کی مد میں اضافے کی وجہ سے اشیاء کی لاگت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ چین اور بنگلہ دیش کی مارکیٹوں میں مال سستا تیار ہو رہا ہے. لہٰذا پاکستان میں صنعتیں بند ہونا شروع ہو چکی ہیں. کراچی میں 5 بڑے زونز میں تقریباً 30 سے زیادہ یونٹس بند ہو گئے ہیں اور 9000 سے زیادہ ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں, جبکہ کچھ اور یونٹس میں ورکرز کی چھانٹی کی جا رہی ہے. یعنی اگر یونٹ بند نہیں بھی ہوئے تو کام یا پیداوار کو کم کر کے عملہ بھی کم کر دیا گیا ہے, اور نتیجے میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے. ایپٹما نے حکومت کو تنبیہ کر دی ہے کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سیکٹر کو گیس نہ ملنے کی وجہ سے 1 سے 2 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ متاثر ہو سکتی ہے. اب صنعتوں کی حالت کیا ہے اور ان کے لیے سازگار ماحول کیسے پیدا کیا جائے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف منیر صاحب, صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے. بہت شکریہ عاطف منیر صاحب آپ کے وقت کا. عاطف صاحب, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں اضافہ تو ہو رہا ہے, لیکن ایک بہت بڑی جو الارمنگ خبریں آ رہی ہیں کہ جو وہ انڈسٹری جس میں ٹیکسٹائل ہے اور دیگر جو مینوفیکچرنگ کے یونٹس ہیں جنہوں نے مال کو ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے, اس کی پروڈکشن میں کمی واقع ہوئی ہے. ریزن کیا ہے؟ کیا پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا لوڈ شیڈنگ, یا کوئی اور عوامل اس میں شامل ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. ایکچولی ایسے ہے کہ
ایکسپورٹ کے آرڈر لکیلی فیصل آباد میں بلکہ پورے پاکستان میں ہمارے پاس اچھے ہیں. جو اس وقت ڈالر کی انفلیشن ہے یہ کسی قسم کی بائنگ کرنے میں سپورٹ نہیں کر رہی. دیکھیں ہم کوئی ایسا ریٹ نہیں بنا سک رہے کہ ہم اب کا ڈالر کا کس اونٹ یہ کس کروٹ بیٹھے گا کہ ڈالر کو کس ریٹ پہ کیلکولیٹ کریں. اسے کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے. اور دوسرا 30 جون کو جیسے پتہ ہے کہ آپ کو گیس اور بجلی پہ جو سبسڈائز نوٹیفیکیشن تھا وہ 30 جون کو ایکسپائر ہو چکا ہے. ابھی تک اس کا ری نوٹیفیکیشن اس گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں کیا. دوسرا جو اس وقت لوڈ شیڈنگ کی بری صورتحال ہے وہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ اگر آپ کو لوڈ شیڈنگ کے درمیان آپ کو الٹرنیٹو فیول پر جانا پڑتا ہے تو وہ ہمارے پاس آپشن ہے ڈیزل جنریٹر کی تو وہ 3 گنا مہنگا فیول اس وقت ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹر مل کے ہماری کچھ پوزیشن ایسی بنی ہیں اور انڈسٹری اس وقت مشکلات کا شکار ہوئی ہے. جی عاطف صاحب ٹھیک ہے یہ تو معاملہ آپ نے ڈالر کا بھی ذکر کر دیا, آپ نے لوڈ شیڈنگ کی بات بھی کر دی, لیکن کیا ابھی یا پچھلے کتنے عرصے سے ایکسپورٹرز نے مزید آرڈرز لینا بند کر دیے ہیں؟ ایک بات. اور جو پہلے کے آپ نے آرڈرز لیے ہوئے ہیں, ایکسپورٹرز نے جو آرڈرز لیے ہوئے ہیں, کیا ان کے لیے کاسٹ افیکٹو ہے؟ کاسٹ آف پروڈکشن اتنی آ رہی ہے کہ وہ آرڈرز ان کو وہ فلفل کر سکیں ان ڈیمانڈز کو؟ اس میں یہ صورتحال ہے کہ ایکسپورٹر نے ایکچولی جو ڈالر کو کیلکولیٹ کیا تھا پرائز کو وہ 180 کے درمیان 185 کے درمیان کیلکولیٹ کیا تھا. اس حساب سے اس نے اپنی بائنگ کا حساب لگا کر ان آرڈرز کو بک کیا تھا. اب جیسے ہی ڈالر کی انفلیشن ہوئی ہے تمام پیکنگ مٹیریل تمام گوڈز کے ریٹ بڑھ چکے ہیں اور 3 دفعہ جیسے پیٹرول کی پرائز بڑھی ہے اس وجہ سے جو کاسٹ ہے وہ بڑھ چکی ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں بتا دوں کہ ہمارے تمام ایکسپورٹر نے جو اپنی پروڈکشن لائنز ہیں وہ آلموسٹ ڈبل کر لی ہوئی تھی. اب وہ انسٹال نہیں کر رہے صرف اس وجہ سے, اس خدشے کی وجہ سے کہ کیا ہم اتنی بڑی لائنوں کو چلا سکیں گے, کیا ہمارے پاس اتنے آرڈرز کنٹینیو رہیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے پاکستان کے ایکسپورٹر کے لیے اور خصوصی فیصل آباد کے ایکسپورٹرز کے لیے. اور اس میں ایک اور میجر فیکٹر یہ ہے کہ اب پوری دنیا میں ڈیمانڈز کم بھی ہو رہی ہیں. امریکہ نے ہمارے آرڈرز کو ابھی روک دیا ہوا ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے. اور جو باقی جو انرجی کرائسس ہیں اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ سب سے بڑا افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے کہ آپ کے ڈیسیژن کس حساب سے ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی کنٹینیوٹی ان کی پالیسیوں میں نظر نہیں آ رہی. وہ صرف منتھ وائز پالیسیز دے رہی ہیں کہ یہ منتھ ہم نے کیسے گزارنا ہے اور اگلا منتھ ہم نے کیسے گزارنا ہے. اس بے یقینی کی صورتحال میں اس وقت ہمارا ایکسپورٹر پریشان ہے بہت زیادہ. اچھا عاطف صاحب, چین اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں اگر ہم کمپیریزن کریں کتنے کمپیٹیٹیو ہیں ہم ریگارڈنگ کاسٹ آف پروڈکشن, ریگارڈنگ ویلیو ایڈیشن, ریگارڈنگ ایز آف ڈوئنگ بزنس؟ جی دیکھیں ابھی ہم ٹیکنالوجی میں ان سے بہت پیچھے ہیں. ہمارے پاس اس لیول کی سکل, ہمارے پاس لیبر موجود نہیں ہے. ہمیں اس لیول کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. تو اس خطے کے جن سے ہم نے کمپٹیشن کرنا ہے, جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان سے ہم نے کیسے چلنا ہے, ان کی ٹیکنالوجی اور چیزیں بہت زیادہ ایڈوانس ہیں اور انہوں نے اپنے اگلے 8-8 10-10 سال کی پالیسیز اناؤنس کی ہوئی ہیں جن پر وہ کام کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اس وقت جیسے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے, اب آ کے ان 2-3 دنوں میں ہمیں احساس ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ کنٹینیو کرے گی اور یہ گورنمنٹ ہمیں پالیسیز دینے میں کامیاب ہوگی. اور اس وقت جو میجر ضرورت ہے وہ اس وقت ہے کہ آپ نے ڈالر کی انفلیشن کو قابو کرنا ہے کہ ڈالر کا ریٹ مزید نہ بڑھے. اور جو 30 جون کو ہمارا نوٹیفیکیشن ایکسپائر ہوا ہے جس میں آپ نے ہمیں 6.5 سینٹ میں جو $6.5 میں آپ نے ہمیں گیس اور 9 سینٹ میں ہمیں بجلی دینی ہے, اس کی کنٹینیوٹی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس بجٹ میں بھی یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کنٹینیو کرے گا, کیونکہ گیس اور بجلی ہمارا بیسک را مٹیریل ہے جو کہ ہماری بیسک کاسٹ ہے جس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. عاطف منیر صاحب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. آپ یقینی طور پہ ایک بے یقینی ہے اور IMF کا وہ پیکج جس نے ابھی آنا ہے
جب وہ آ جائے گا تو سننے میں آ رہا ہے کہ بے یقینی کم ہو جائے گی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔